الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مجلس میں میرے مخاطب وہ احباب اور افراد اور منتظمین ہیں جو بالخصوص کسی بھی ادارے میں حفظ کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں، یعنی کہ حفاظ ایجوکیشن سسٹم چلا رہے ہیں۔ میں بحیثیت مدرس، بحیثیت اپنے ادارے کا انتظامی امور میں اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر یہ باتیں حفظ کے نظام میں لائی جائیں تو انشاءاللہ کئی اعتبار سے عمدگی اور شائستگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جی ہاں، وہ گزارشات یہ ہیں، عموماً ہمارے ہاں بہت سارے والدین یہ گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے قرۂ کرام اور حضرات علماء کرام یا محتممین کے پاس کسی بھی مدرسے یا مسجد میں زیر تعلیم ہوتے ہیں تو ان کی تعلیمی اعتبار سے ترقی نہیں ہوتی۔ دوسرا سب سے بڑا ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے عرصہ دراز سے آپ کے پاس ہیں لیکن خارجی تعلیم سے وہ محروم ہیں۔ تو کچھ باتیں جو میں نے سوچی کہ آپ کے ہاں گوش گزار کر دوں وہ یہ ہیں، چند باتیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی بچہ آ جائے تو ہم ان کو خارجی نصاب پڑھائیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ ادارے میں بچہ کسی بھی وجہ سے اگر رہ جائے گا یا چلا جائے گا مدرسے میں، رہنے کی صورت میں یا چلے جانے کی صورت میں بنیادی طور پر ادارے کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ بچہ ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن پڑھنا اور پھر اس کی تعلیم حاصل کرنا یہ ہر بچے کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ خدا سب اولاد کو سلامت باکرامت رکھے۔ گزارش یہ ہے کہ بچوں کو اولاً خارجی نصاب میں کچھ چیزیں ہیں جو پڑھائی جائیں، مثلاً ایمان مفصل، ایمان مجمل، اور اسی طرح بچوں کو بنیادی مبادیات دین جسے کہہ لیں وہ چیزیں سکھائی جائیں۔ ان میں نماز، وضو، غسل کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو 6 کلمے، مکمل نماز اور ہو سکے تو نماز کا ساتھ ترجمہ بھی پڑھایا جائے، اس سے بھی واقفیت دلائی جائے، اور ساتھ ہی نماز جنازہ اور نماز جنازہ کے اہم مسائل۔ اسی طرح بچوں کو دوران سبق بنیادی عقائد سے واقفیت دلائی جائے، مثلاً عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اور اسی طرح عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ حیات النبی اور دیگر جتنے بھی ہمارے بنیادی عقائد ہیں ان سے بچوں کو تعارف کرایا جائے، ان کی معلومات میں یہ چیزیں لائی جائیں۔ اسی طرح ہمارے ادارے کے منتظمین سے گزارش ہے کہ بچوں کو اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا تعارف، حیات، خدمات، اور ساتھ ہی خلفائے راشدین کا تعارف کرایا جائے۔ اسی طرح عشرہ مبشرہ کا تعارف بھی ضرور کرایا جائے۔ ساتھ ہی خارجی نصاب میں میری گزارش یہ ہے کہ ائمہ اربع، فقہائے اربع کا تعارف بھی ضروری کرایا جائے۔ امید ہے کہ یہیں بچے اگر آپ کے ہاں ادارے میں زیر تعلیم رہیں گے یا ہمارے سے نکل جائیں گے، کہیں بھی چلے جائیں گے، انشاءاللہ تعالی اس بنیادی کورس کو سیکھنے کی وجہ سے، یعنی مبادیات دین اور ضروریات دین، ساتھ ہی ارکان اسلام کی بھی اس کی بھی مجلس لگائی جائے، تعارف کرایا جائے، تو انشاءاللہ ایک اچھا نتیجہ مرتب ہوگا۔ کم از کم ایک بچے کی اچھی زندگی بن جائے گی۔ اگر وہ کسی بھی دنیا کے اندر کسی بھی کام سے منسلک ہوگا تو وہ اپنے استاد اور اپنے ادارے کو ہمیشہ دعاؤں کے لیے یاد رکھے گا۔ عموماً ہمارے بچے جب بھی ہم سے پڑھ کر جاتے ہیں یا اپنی تعلیم میں کامیاب ہوتے ہیں یا نامراد ہوتے ہیں، جسی صورت میں بھی، اللہ کسی کو محروم نہ کرے، لیکن اگر یہ صورت پیش بھی آ جاتی ہے تو ہمارے بچے ہمارے پاس ملنے تک نہیں آتے، ملاقات تک نہیں گوارا کرتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہمارے قرۂ کرام، ادارے کے منتظمین اس باب کو ضروری نہیں سمجھتے کہ بچے کو کچھ نہ کچھ تو سکھایا جائے اور ان کو اپنی طرف سے تحفہ اور ہدیہ۔ اس لیے آپ حضرات سے جو احباب ذمہ داران ہیں ان سے مؤدبانہ ریکویسٹ اور گزارش ہے کہ وہ اس بنیادی کورس کو اپنے ادارے میں ضروری سمجھیں۔ ہاں، یہ ایک میرا ادنیٰ ایک مشورہ تھا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ یا کوئی اہل علم حضرات میں سے کوئی بھی ایک شخص اس سے زیادہ بھی سوجھ بوجھ رکھتا ہے تو اپنے اسی مبادی کورس کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ عرض اس مجلس میں یہ کرنا ہے کہ ہمارے ادارے کا تعارف یا ہمارے ادارے کا امیج بہت اچھا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اللہم تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال وجمیع الحسنات وما علینا الا البلاغ۔